وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 32۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے حق کو قبول کرنے سے عملاً انکار کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے یہاں تک کہ تم میں سے ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو بھی ظاہر کر دیں اور تمہاری منافقانہ بزدلی کی مخفی خبریں بھی ظاہر کر دیں۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 32، لفظی ترجمہ: ان الذین کفروا، وہ لوگ جو حق سے انکار کرنے والے ہیں اور وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، وشاق الرسول، اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ ان کو ہدایت واضح ہو گئی، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، وسیحبط اعمالہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضبط کر لے گا، ضائع کر دے گا، حقارت کر لے گا۔ سامعین کرام، منافقین کا مضمون ہے، اور منافق وہ شخص ہے جس کے دل میں ایمان نہ ہو، زبان سے ایمان کا دعویٰ وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال میں خلوص نہیں ہوتا، اخلاص نہیں ہوتا۔ اخلاص فی الدین سامعین کرام ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی اخلاص سے اسلام قبول کر لے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اخلاص، مخلص، یکسو، اور یہ سارے اس کے وہ ہیں معنی ہیں۔ اصل میں اس کا اگر ہم معنی تلاش کریں اخلاص کا، تو اخلاص کا متضاد جو ہے وہ ہے یعنی منافقت کہہ لیں یا اخلاص نہ ہونا، ایک چیز میں آپ مخلص نہ ہوں اور آپ کے کوئی اور بھی مقاصد ہوں، یا اس کام کرنے میں اخلاص نہ ہو، مخلص نہ ہو۔ بہرحال ان الذین کفروا، یہ آیت جو ہے یہ بھی اگر آپ دیکھیں نا تو یہاں کفر کے لفظ کافروں کے لیے یہ آیت، یعنی مخاطب جو ہیں کافر ہیں، لیکن میں آپ کو بیان کر چکا ہوں سامعین کرام کہ کافر، مشرک، مومن، منافق،
یہ سب آپ کے روش سے پتہ چلے گا، آپ کی روش کیا ہے۔ روش کا مطلب میں آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں، روش کا مطلب آپ کے اعمال کیسے ہیں، ان کی سمت کیسی ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ انسان کا جو یقین ہے، ہر انسان اپنے یقین کے مطابق عمل کرتا ہے، یعنی یقین کے مطابق عمل کرتا ہے، لیکن اگر یقین کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر وہ جو ہے منافقت بن جاتی ہے اور غیر مخلص بن جاتا ہے انسان، اخلاص نہیں ہوتا نا۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے یہ آپ یہ نہ سمجھیں، کفرو کا مطلب یہ ہے کہ انکار کس سے؟ حق سے، یعنی حق کو صدق دل سے قبول کرنے سے انکار کرنے والے لوگ اس میں مخاطب ہیں، اور اس میں مزید تفصیل بھی ہے۔ اور صد عن سبیل اللہ، یعنی یہ خود بھی نہیں اسلام کے مطابق خود بھی عمل نہیں کرتے، خلوص سے عمل خود بھی نہیں کرتے، اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وشاق الرسول، جو تیسری جو صفت ہے وہ رسول کی مخالفت ہے۔ من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ ہدایت ان پہ واضح ہو گئی اور سیدھا راستہ ان کو پتہ چل گیا، لیکن پھر بھی مخالفت ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں سامعین کرام، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ معاشرہ حق کو قبول کرنے سے انکاری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے قرآن کب کا ترک کیا ہوا ہے، ترک قرآن کے ہم مرتکب ہیں۔ قرآن کو اصل ہدایت کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کا استعمال ہمارا صرف ناظرہ تک ہے، تلاوت، ناظرہ، تجوید کے ساتھ قرات، تفسیر، ترجمہ، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اور بہتوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ اس میں سے بہت سے لوگ ترجمہ نہیں سیکھتے، بہت سے لوگ تفسیر بھی نہیں پڑھتے، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سے لوگ قرآن کو حفظ بھی نہیں کرتے۔ خیر، قرآن کو حفظ کرنا تو ایک ضمنی کام ہے، یہ سب پہ لازم بھی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ناظرہ میں بھی دلچسپی نہ رکھتے۔ پھر آپ دیکھیں بعض لوگ جو ہیں روزمرہ کی روٹین میں ان کی تلاوت قرآن بھی نہیں ہوتی، حالانکہ ہونی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ رسول کی مخالفت یہاں تذکرہ ہے۔ دیکھیں اس آیت کے مباحث کیا ہیں، اگر آپ تھوڑی سی توجہ کر لیں اس آیت پہ۔ ایک تو اعمال کس کے ضائع ہوں گے، یہ ایک اس کا موضوع ہے۔ اس آیت میں 2-3 مباحث ہیں۔ پھر کافر جو ہیں ان کی صفات کیا ہیں، اور یہ بھی بحث ہے اس میں کہ منکرین حق جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو یا اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ بھی اس میں بحث ہے۔ تو بہرحال ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول، یہ 3 صفات ہیں۔ حق کا انکار، لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرنا، اور رسول کی مخالفت۔ آج دیکھ لیں سامعین کرام، میں زیادہ تفصیل آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا کیونکہ میں کرتا ہی رہتا ہوں، لیکن آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کا جس راستے پر چل رہے ہیں، ہم لوگ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ رسول کی موافقت کا نہیں بلکہ رسول کی مخالفت کا راستہ ہے۔ دیکھیں رسول کی موافقت کیا ہوتی ہے، رسول کی دعوت کیا ہے؟ رسول کی دعوت اللہ کی طرف ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف ہے کہ لوگوں اللہ کے راستے پر چلو تاکہ تم قرب الہی حاصل کر سکو، اللہ تک پہنچ سکو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ رسول کی مخالفت ہے۔ رسول کی مخالفت، رسول کی دعوت کی مخالفت، رسول کے طریقے کی مخالفت، یہ اگر آپ دیکھیں اور اپنے معاشرے میں دیکھیں، یہ ہم سب لوگ تقریباً رسول کی مخالفت میں مبتلا ہیں۔ گھر میں بیوی ہے یا شوہر ہے، دکاندار ہے، غریب ہے یا امیر ہے، اشرافیہ طبقہ ہے یا ایک ریڑھی بان ہے، ایک مزدور ہے، سب لوگ آپ دیکھیں کہ رسول کے مخالفت کے راستے پر ہیں۔ یہ ایک بہت خطرناک بات ہے، میں آپ کو اس کی طرف توجہ دلاتا بھی رہتا ہوں اور رہوں گا، کیونکہ یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے
کہ ہم نے رسول کی مخالفت کا راستہ اپنایا ہوا ہے، تو اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہے؟ حبط اعمال. یعنی ظاہر ہے سامعین کرام، میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایسا کر رہے ہیں یعنی رسول کی مخالفت کا راستے پر چل رہے، اپنی زندگی کو رسول کی اسوہ حسنہ کے مطابق نہ ڈھال رہے ہیں، نہ ڈھالنا چاہتے ہیں. یہ بات میں زور دے کے کہہ رہا ہوں. تو اب ظاہر ہے کہ انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، جدی پشتی مسلمان ہے، میرے باپ دادا مسلمان تھے، میں کیوں نہیں مسلمان ہوں؟ یعنی ایک بس محض دعوی ایمان ہے، کلمے کی تکرار ہے، بغیر سوچے سمجھے کلمے کی تکرار ہے. تو اب اس کے ضمن میں ان پہ کچھ یعنی معاشرے کی طرف سے کچھ ایسا ماحول ہے کہ مسجدیں قائم ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت کی پڑھتے ہیں، تو یہ بھی مجبوراً جا کے نماز پڑھ لیتا ہے. یعنی نماز کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ڈھیلا ڈھالا بس پڑھنی ہے، ابھی میری فلانی نماز بھی رہتی ہے اور یہ وہ نماز میری قضا ہو گئی. تو یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ آیا روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، ہر سال عمرے اور حج پہ بھی جاتے ہیں، تو یہ اعمال کر رہے ہیں، یہ نیک اعمال ہیں. اب نیک اعمال میں یہ بھی ہے کسی یتیم کی مدد کر دی، جذبہ خیر سگالی کے تحت کسی بیوہ کی مدد کر دی، کسی کا ہر مہینے راشن پہنچاتے، ہر روز راشن پہنچاتے اور ہزاروں روپے روز مثال کے طور پہ خرچ کرتے. مقصود نہیں ہے، چل رہے ہیں رسول کی مخالفت کے راستے پر، لیکن یہ سارے بہترین اعمال کر رہے ہیں. میں یقیناً ان اعمال کو دوش تو نہیں دوں گا، اچھے اعمال ہیں. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام بننا، داڑھی شریف رکھ لینا، امامہ شریف باندھ لینا، یہ سب اچھے کام ہیں. لیکن راستہ رسول کی مخالفت کا ہے. یعنی تھوڑا سا میں اگر اور آپ کو آسان کر دوں سمجھنے کے لیے، رسول کی جو دعوت ہے اس سے ہم نے عملاً انکار کیا ہوا ہے. رسول کی دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن ہم اللہ کو خالص اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر رسول کے جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے مطابق بھی اپنی زندگی کو نہیں بنا رہے اور اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے. اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے وہ تو دین اسلام ہے. آپ نے دین اسلام کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا، جو چاہا لے لیا اور جو چاہا چھوڑ دیا. یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے بہرحال. لیکن مطلب یہ سارے اعمال جو ہیں قدرتی طور پہ ہم کر رہے ہیں، پیدائشی طور پہ ہم کر رہے ہیں. تھوڑے سے بچہ 2 سال کا ہو جاتا ہے، بولنا شروع ہو جاتا ہے، ماں باپ جو ہے اسے دعائیں، آیت کریمہ اور سلام اور یہ اور وہ، یہ سب بعض اوقات 5-6 سال کا بچہ جو ہے نماز بھی پوری پڑھنے لگتا ہے، درود شریف بھی پورا. یہ ساری یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو وراثت کا اسلام ہمیں مل رہا ہے اس میں یہ سارے اعمال شامل ہیں. لیکن وہ شخص حق سے انکار کرنے والا ہے، اللہ اس کی منزل نہیں ہے، آخرت اس کی ترجیح نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. پھر اپنے عمل سے یہ اور لوگوں کو بھی روکتا ہے. صدوا عن سبیل اللہ سامعین اکرام، یعنی یہ دونوں طرف اس کا معنی بنتا ہے. خود بھی اللہ تعالیٰ، خود بھی اس کی بھی منزل اللہ نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی یہ اللہ کے راستے سے روکتا ہے. لیکن اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ یعنی زبان سے روکتا ہے کہ بھئی نہیں ایسا نہیں کہتا وہ کہ بھئی نہیں اللہ منزل نہیں ہے اور دنیا مقصود ہے، یہ ایسا زبان سے نہیں کہتا. لیکن اللہ اس کی خود منزل نہیں ہے. جب اللہ کے راستے پر نہیں چل رہا تو پھر تو باقی راستے شیطانی راستے ہیں، دنیا داری وغیرہ یہ سب شیطانی راستے ہیں. تو اب کوئی شخص اس کو یعنی دیکھتا ہے کہ داڑھی شریف رکھی بھی ہے، امامہ شریف باندھ دیا ہے، لیکن اس کے اور اعمال جو ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں، اس کے اخلاق درست نہیں ہیں. غصہ، آپ دیکھیں بعض لوگ جو ہیں اپنے چھوٹوں پر بے جا غصہ کرتے رہتے ہیں، یا آپ اپنے نوکر کو جو ہے نوکر کو جھڑکتے رہتے ہیں
اور اس کی غلطی معاف نہیں کرتے، ہر وقت آپ اس کو ڈانٹتے رہتے ہیں، جھڑکتے رہتے ہیں، ایک سخت رویہ رکھتے ہیں، تو پھر وہ دیکھتا ہے، یعنی جو تیسرا شخص ہے جب اس کے اعمال کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یار اس سے تو میرا وہ اپنا جو پرانا طریقہ ہے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ میں داڑھی رکھوں اور پھر اپنے ماتحتوں سے غصے سے بات کروں اور ان کو ڈراؤں دھمکاؤں یا کسی بھی طریقے سے ان کو تنگ کروں، اور یہ جو بے ایمانی کرتا ہے، یہ جو ملاوٹ کرتا ہے، یہ اس سے تو میری وہ یعنی پرانی روش ہی ٹھیک ہے، میں کیوں اللہ کے راستے پر چلوں جو جس طرح یہ چل رہا ہے۔ تو یہ صد عن سبیل اللہ سامعین کرام اپنے اعمال سے بھی انسان روکتا ہے، یہ ذرا نوٹ کر لیں، یعنی صد عن سبیل اللہ یہ نہیں کہ وہ اپنی زبان سے ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی راہ، اللہ کو منزل نہ بناؤ، آخرت کو ترجیح نہ دو، ایسا زبان سے وہ نہیں کہتے، لیکن اعمال ان کے ایسے ہیں کہ وہ اعمال جو ہیں بالکل بد اخلاقی پر مشتمل ہیں۔ تو یہ اور لوگوں کو خود بھی روک رہے ہیں اللہ کے راستے سے، اور لوگوں کو بھی اپنے اعمال کے ذریعے۔ دیکھیں ایک زبان قال ہے، ایک زبان حال ہے، یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، یعنی ایک منہ کی زبان ہے، ایک ہمارے اعمال کی زبان ہے۔ تو اعمال کی زبان سے یہ لوگوں کو روکتا ہے کہ نہیں بھئی، تو وہ پھر توبہ کر لیتے ہیں سیدھے راستے پر چلنے سے۔ بہرحال وشاق الرسول، اور رسول سے کی مخالفت۔ اب یہ رسول کی مخالفت تو یعنی آج یہ دیکھیں ہم اپنے اوپر فٹ کریں گے، رسول کی مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے لوگوں کو یہ کہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ یہ بات کہی ہے اور معاذ اللہ یہ بات غلط ہے، یہ مخالفت اس طریقے سے وہ نہیں کرتا۔ رسول جس راستے پر، رسول کی دعوت جس راستے پر چلنے کی ہے وہ اس راستے پر نہیں چلتا۔ رسول نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو مقصد بتایا ہے اور جس طرف دعوت دی ہے یہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول نے جس طریقے کے مطابق ہمیں اپنا ایک نمونہ بتایا ہے یہ اس طریقے کی مخالفت کرتا ہے۔ تو بعض دیکھ لیں آپ، یعنی بہت سے یعنی عام معاشرہ اسی میں مبتلا ہے، اور میں آپ کو مطلب یہ ہے کہ باقی تو ہر ایک چیز میں مخالفت ہے، یعنی موافقت۔ دیکھیں ایک موافقت ہوتی ہے، ایک مخالفت ہوتی ہے۔ رسول کی موافقت یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، آخرت کو ترجیح بنا لیں، اور پھر اللہ کے راستے پر ایک رہنما کی رہنمائی میں چل پڑیں۔ یہ رسول کی موافقت کا راستہ ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو دیگر راستے تمام جو ہیں وہ رسول کی مخالفت کا راستے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال شاق الرسول من بعد ما تبین لہم الہدا، اس کے بعد کہ ان پہ ہدایت واضح ہو گئی۔ اب دیکھیں ہدایت تو ہمارے سامنے واضح ہے۔ کون یہ کہتا ہے کہ قرآن، یعنی ہم مسلمانوں میں کون مسلمان یہ کہتا ہے، یعنی کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی سچے نبی نہیں ہے، معاذ اللہ، کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو ہدایت کے اسباب کی تصدیق کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن ہدایت کے مطابق عمل پیرا نہیں ہے، ہماری زندگی اس ہدایت کے مطابق نہیں ہے، رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ تو اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ کیا یہ اللہ کو نقصان پہنچا سکیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ اللہ تعالیٰ کے ارادوں کو کوئی فیل کر سکتا ہے، معاذ اللہ۔ لن یضر اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَسَيُحْبِتُ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دے گا۔ تو یہ ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام، یہ 100% آیات جو ہے یہ ہمارے حالات پر فٹ بیٹھتی ہے۔ یعنی ہم ایسے ہی ہیں کہ ہم نے انکار کیا ہوا ہے حق سے، حق کو سمجھا ہی نہیں، تو اقرار و انکار کا معنی تو پھر یعنی حق کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ قرآن کی دعوت کیا ہے، رسول کی دعوت کیا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، کس طرف دعوت دیتا ہے، یہ کچھ ہمیں نہیں معلوم۔
تو پھر انکار یا اقرار تو یعنی دور کی بات ہے نا. لیکن جن پہ یعنی یہ آیت ان لوگوں کے متعلق ہے کہ جن پہ ہدایت واضح ہے، ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی، تو سیدھا راستہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہاں انسان کا مقصد دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات اس کی منزل ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو تلاش کرنا اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا رسول کا طریقہ ہے. تو یہ جان بوجھ کے پھر جو ہے خود بھی رکتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے، خود بھی اس پر خود بھی نہیں چلتا اور لوگوں کو بھی روکتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی بات نہیں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن ان کے جو نیک اعمال ہیں، میں نے آپ کو وضاحت کر دی سامنے کہ نیک اعمال، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کلمہ طیبہ ہے، سب ضائع. کیونکہ کلمہ تو ہم نے سوچ سمجھ کے پڑھا ہی نہیں ہے نا سامنے کرام. یہ بات ذرا غور کریں اس پہ، کوئی سمجھ میں نہ آئے بات تو مجھ سے پوچھ لیں. یا اب دوسری آیت ہے سامنے کرام، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اعمال کس وقت ضائع ہوتے ہیں؟ ایک بات سامنے کرام، اور یہ آیت بھی ذرا تدبر اس پہ آپ کریں کہ اس میں دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، لیکن جو نہیں کرتا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اس آیت کا یہی موضوع ہے. یعنی اعمال کب ضائع ہوتے ہیں؟ کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، تھوڑا سا میں اس پہ بات کروں گا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں بھجوایا ہے، سب سے پہلے تو جو مقصد حیات ہے، جس طرف اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے، اس منزل کو مقصد بنا لینا. یعنی ایک زندگی کا آپ ایک مقصد کا تعین کر دیں اور پھر اس کے راستے پر چل پڑیں. اللہ تعالیٰ منزل ہے سامعین کرام، اور اس پر اللہ تک پہنچنے کا طریقہ، واحد طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسان اور جن کو لیکن اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں، وہ میرا کہنا مانیں، میرے حکم کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں. دیکھیں عبادت جو ہے وہ ضرورت ہے، مقصود اللہ ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرام. ہم تو کسی بات پر بھی سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تدبر بھی نہیں کرتے. بہرحال سنی سنائی باتیں ہیں، سنا سنایا اسلام ہے، بس بات ختم. نہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ منزل ہے، اور پھر اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. یا مختصر الفاظ، جو الفاظ کہے جا رہے ہیں وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی اطاعت ہے رسول کے طریقے کے مطابق. اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن شریف میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو اللہ کا حکم ماننا اور رسول کی زندگی کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنا، حضور کی پیروی کرنا، حضور کی اطاعت کرنا، حضور کا اتباع کرنا، یہ کام اگر کوئی نہ کرے گا تو اگرچہ اس نے کلمہ پڑھا ہو اور اطاعت رسول اور اطاعت اللہ نہ ہو. دیکھیں ہم جو اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کرتے ہیں نا، وہ یعنی وہ کیا ہے، وہ ہم اپنی مرضی سے رسول کے حکم سے کوئی حکم لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے داڑھی شریف چھوڑ دی، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، یا آپ نے سب کچھ یعنی دین کا ظاہر لے لیا لیکن اس کا باطن نہ لیا. باطن کیا ہے؟ باطن تو مقصد ہے. یعنی آپ نے نیت ہی نہیں کی، نیک اعمال کر رہے ہیں، بظاہر نیک اعمال کر رہے ہیں لیکن آپ کی کوئی نیت ہی نہیں ہے. اور ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ داڑھی شریف بھی ہے، امامہ شریف بھی ہے، اور
لیکن باتیں ساری دنیا کی ہیں، مقصود دنیا ہے، یعنی ان کے چہرے سے پتہ لگتا ہے، ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بس یہ تو دنیا کا ہے، یہ ظاہر کچھ اعمال تو کر رہا ہے لیکن اس کا یہ منزل جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا دار ہے، ظاہر پرست ہے۔ اور یہ بس ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، لیکن بات یہ ہے اصل جو چیز ہے وہ اطاعت اللہ کی اور اطاعت اس کے رسول کی ہے، یہ اصل کام ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں کرے گا تو اس کے نیک اعمال جو اچھے اعمال ہیں بظاہر وہ ضائع ہو جائیں گے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے نیک اعمال میں اس کے سامنے لے آؤں گا اور پھر اس کو ایک اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا۔ تو دیکھیں اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ایک نقطہ میں آپ کو، وقت ذرا کم ہے لیکن پھر بھی کچھ ہو سکتا ہے اس پہ میں بعد میں بھی بات کر لوں دوسرے سبق میں۔ دیکھیں اصل جو چیز ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں وہ نیت ہے۔ آج یہ دیکھیں یہ آیت جو ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کس کو؟ مومن مخاطب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مومن کو منزل تو اللہ ہی ہوتی ہے، وہ اطاعت کرتا ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ آج کے مسلمان جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جن کا عمل ان کے قول کے خلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ ہم جیسے کمزور ایمان والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی کامل اطاعت نہیں کرو گے، تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بہرحال سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن يضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول، وہ لوگ جو حق کو قبول کرنے سے انکاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کا راستہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی، لن یضروا اللہ شیئا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ اللہ کو، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال جو نیک ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، ضبط کر لے گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم۔ Those who disbelieve and hinder from the path of God and oppose the messenger after guidance has become clear to them, they will not hurt God in the least, but he will nullify their deeds۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔